السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو خبر آئی ہے اس نے تہلکہ مچا دیا ہے، پورا پاکستان حیران ہے کہ آخر منصوبہ ساز کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو عجیب و غریب قسم کے خط ملے ہیں۔ ان میں سے ایک جج کے کسی متحد نے خط کھولا تو اندر سے ایک مشتبہ قسم کا پاؤڈر ملا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی خاتون نے بغیر واپسی کا ایڈریس لکھے دھمکیاں دی ہیں ججوں کو۔ میں کورٹ رپورٹر ثاقب بشیر کے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ماجرا کیا ہے، کھیل کیا کھیلا گیا ہے اور ہوا کیا ہے۔ ناظرین اکرام، بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ انہوں نے پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ بڑی بریکنگ نیوز چند لمحوں بعد، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ ججز کے خط کے بعد نئی صورتحال سامنے آ گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو مخصوص خطوط موصول، عدالتی ذرائع کے مطابق ایک جج کے سٹاف نے خط کھولا اور اس کے اندر پاؤڈر موجود تھا۔ اسلام آباد پولیس کی ایکسپرٹس کی ٹیم اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ خط کے اندر ڈرانے دھمکانے والا نشان بھی موجود۔ اب ڈرانے دھمکانے والا کون ہے پاکستان میں، کس کا نشان ہے جو ڈرانے دھمکانے والے ہیں، یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خط کے اندر ڈرانے دھمکانے والا نشان بھی موجود۔ کسی خاتون نے بغیر اپنا ایڈریس لکھے خطوط ہائی کورٹ ججز کو ارسال کیے۔ پاؤڈر کیا ہے، ابھی ایکسپرٹس کی ٹیم تحقیقات میں مشغول ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ یہ کسی کیمیائی، کسی بایو ویپن سے حملہ یا حملہ کیے جانے کی دھمکی ہو سکتی ہے۔ خط کے اندر اگر دھمکیاں دی گئی ہیں، ججز کو ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے، تو دو صورتیں نکل کے سامنے آ سکتی ہیں۔ نمبر ایک، منصوبہ ساز اور ہینڈلرز پینک کر گئے ہیں۔ جب سے 7 ججز کا یہ معاملہ شروع ہوا ہے، وہ اتنا گھبرا گئے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، اور اس طرح ججز پر ہی حملہ کر دیا ہے۔ دو نتیجے نکل سکتے ہیں اس کے۔ ایک تو یہ کہ واقعی ڈفرز نے بے وقوفی میں یہ حرکت کی ہے، ججز کو ڈرانے کی کوشش کی ہے تاکہ ججز پیچھے ہٹ جائیں، ورنہ تمہیں قتل کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ایک خط بھیجیں گے، تم کھولو گے اور تم مارے جاؤ گے۔ ڈرانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ خبریں آ رہی تھیں کہ کچھ آڈیوز ڈھونڈی جا رہی ہیں ان ججز کی رابطوں کے ساتھ، جن سے رابطے ثابت ہو سکیں گے، کچھ ایسے وکلاء سے ان کے رابطے ہیں جو تحریک انصاف کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور یہ ثابت کیا جائے کہ یہ ساری سازش تحریک انصاف نے کی ہے، تاکہ کل کو یہ کہیں گے کہ جس نے خط بھیجا ہے اس کا بھی تحریک انصاف سے تعلق ہے۔ یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں جو پہلی بات میں نے بتائی ہے زیادہ امکان اس کا ہے۔ یہ پینک کر گئے ہیں، یہ گھبرا گئے ہیں، اور ججز کو انہوں نے 8 مشتبہ خطوط لکھے ہیں جس میں دھمکیاں اور پاؤڈر ملا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے دہشت گردی کا مقدمہ نامعلوم پہ، یہ وہ نامعلوم نہیں جو معلوم ہے، مطلب نامعلوم جن کا کوئی پتہ نہیں ہے، ان پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کے پاس ایسے خطوط پہنچ گئے جو سارے مشکوک ہیں۔ یہ تو دہشت گردی کا بڑا آسان طریقہ ہے، کسی کو مار دو اور ثبوت بھی نہ ملے، کوئی بندہ نہیں پکڑ سکتا ایسا ان مارکڈ، ان نیمڈ اگر خط کوئی کسی کو بھیج دے اور بایو ویپن کے ذریعے کسی پہ اگر حملہ کر دے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، لیکن پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ علاقہ سرزمین بے آئین ہے۔ اب ایک طرف ججز کو یہ دھمکی دی گئی ہے، دوسری طرف صورتحال بڑی سنگین ہوئی پڑی ہے ان کے لیے، اتنی زیادہ کہ یہ ذرا چیک کریں۔ آج KPK میں سینٹ کے انتخابات ملتوی کیے تو منصوبہ سازوں نے خبر بھیجی کہ کیسے آپ نے بیانیہ بنانا ہے، اور پھر بتاتا ہوں کہ بیانیہ کیسے چینل پہ بنایا گیا۔ یہ آپ پارا والوں کا واٹس ایپ چینل ہے یا واٹس ایپ گروپ ہے جس میں وہ بیانیہ دیتے ہیں میڈیا والوں کو کہ آپ نے یہ چلانا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ KPK اسمبلی میں سینیٹر الیکشن ملتوی کرنے کے محرکات۔ PTI ہمیشہ کی طرح اپنے غیر جمہوری رویوں کی پاداش اور بچگانہ حرکات کی پیروی میں آج ایک اور نادانی سرزد کر بیٹھی۔ آج KPK اسمبلی میں سینیٹر کے انتخابات کو ملتوی کروانا پڑ گیا۔ میں نہ مانوں کی روش پر چلتے ہوئے KP اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر 26 خواتین نے حلف اٹھانے کے بعد انتخابات کا حصہ بننا تھا، جس پر عمل درآمد نہ کروایا جا سکا۔ اپوزیشن کو ECP سے مداخلت کروانے کے لیے اپیل دائر کروانا پڑی اور انتخابی عمل ملتوی ہوا۔ یہاں پہ امر قابل غور ہے کہ الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ بارہا
ان مخصوص نشستوں پر حلف برداری کی ہدایت کر چکے ہیں کہ پی کے حکومت نے ارادتاً اس عمل کو معطل کیا۔ الیکشن کمیشن کا اعتراض قانونی اور آئینی ہے کہ جب آپ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر رہے تھے تو یہ فیصلہ آئین کے مطابق نہیں تھا۔ یہ ٹکر بھیجے گئے واٹس ایپ پہ اور اس کے بعد ہمارا گھٹیا میڈیا سیم یہی ٹکر چلا رہا ہے، یعنی ہو بہو وہی ٹکر چھاپ دیے میڈیا والوں نے، سارے میڈیا نے وہی چلائے۔ ہمارا سارا میڈیا بند کمروں میں بیٹھے چند افراد کے بھیجے گئے ٹکر سے چلتا ہے، یہ ٹوٹل اوقات ہے۔ اور پھر قاضی صاحب کی اوڈیسٹی دیکھیں، سپریم کورٹ میں بیٹھا ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم اپنا یوٹیوب چینل بنائیں گے کیونکہ سچ نہیں بولا جا رہا یوٹیوب پہ۔ سر آپ اپنا میڈیا ہاؤس بنائیں کیونکہ میڈیا پہ سچ نہیں بولا جا رہا۔ اگر یوٹیوب اور ٹویٹر نہ ہوتا آج تو جھوٹ نے جیت جانا تھا۔ آج جھوٹ کو اگر کوئی چیلنج کر رہا ہے تو وہ یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک، ٹک ٹاک اور باقی پلیٹ فارمز ہیں۔ جھوٹ کو اگر کوئی چیلنج کر رہا ہے تو وہ یہ پلیٹ فارم کر رہا ہے اور اس پہ کام کرنے والے لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن قاضی صاحب کو یوٹیوبر بننے کا شوق آ گیا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں تو میڈیا دیکھتا نہیں ہوں، جبکہ آج سپریم کورٹ کی لائیو ہیئرنگ میں کہہ رہا ہے کہ میڈیا پر جھوٹ چل رہا ہے، خبریں ٹھیک نہیں دی جا رہی، میری اہلیہ تو بیٹھی نہیں تھی میٹنگ میں۔ قاضی صاحب لگے ہاتھوں اس خبر کی بھی تردید کر دیں کہ آپ ایکسٹینشن لے رہے ہیں یا نہیں۔ آپ نے اس کی تردید نہیں کی۔ خبریں تو اور بھی بہت ساری ہیں کہ آپ لندن پلان کا حصہ ہیں، آپ نے اس کی بھی تردید نہیں کی۔ تحریک انصاف سے بلے کا نشان کس کے کہنے پر لیا، لوگ اس پر بڑی کیا سرائیاں کر رہے ہیں، آپ نے کبھی اس کی تردید نہیں کی۔ تردید کی تو یہ کہ میری بیگم میرے ساتھ نہیں بیٹھی ہوئی تھی، یہ تو irrelevant چیز ہے بالکل۔ اس کا کیا تعلق ہے پاکستان میں معاملات سے؟ بیگم بیٹھی ہے نہیں بیٹھی ڈزنٹ میٹر، آپ فیصلہ کیا کرتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے۔ بیگم بیٹھی یا نہیں بیٹھی، آپ نے کمیشن بنا دیا ایک بندے کا، یہ ہے آپ کا فیصلہ، اس پر بات ہو رہی ہے، اس پر آپ کو بے نقاب کیا جا رہا ہے، آپ کو ننگا کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے آج واضح کیا ہے اور بہت ساری باتیں کی ہیں، جس میں عمران خان نے یہاں تک کہا ہے جو ابھی تک رپورٹ ہوا ہے کہ آرمی چیف کو صدر کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ مجھے لندن پلان کا علم ہو چکا ہے۔ عمران خان نے آگے کہا کہ لندن پلان کا الیکشن کمیشن حصہ ہے۔ بشرا بی بی کو شب معراج والی رات ہارپک ملا کے دیا گیا، یہ کہا جا رہا ہے کھانے میں ہارپک ڈالا گیا، اور ہارپک کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ علامات 25-30 دن بعد زیادہ ظاہر ہوتی ہیں۔ ان کا گلا جل گیا، معدے کا مسئلہ ہوا، کھایا پیا کچھ نہیں جا رہا۔ عمران خان نے صرف یہ کہا ہے کہ شوکت خانم کے ڈاکٹر سے ان کا علاج ہو جائے۔ جج صاحب نے یہ کہا کہ تفصیلی درخواست لکھ کر دیں، وہ لکھ کر دے دیں گے، لیکن وہاں کھڑے کسی صحافی نے جو رپورٹ ہوا ہے ظاہر ہے سوال کر دیا بشرا بی بی سے کہ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے جو آپ الزام لگا رہی ہیں؟ مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جو مجھے بڑا اچھا صحافی لگتا ہو، لیکن وہ بڑا ہی بے شرم اور بڑا ڈنگر قسم کا انسان تھا جو ایک قیدی سے، جو ریاست کی قید میں ہے، جس کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، جس کی ایکسیس نہیں ہے کسی چیز میں، اس سے ثبوت مانگ رہا ہے۔ کوئی کسی کو قید میں زہر دے دے تو کسی کے پاس ثبوت ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، قیدی کے پاس کون سا ثبوت آ گیا؟ یہ کون سا جاہل رپورٹر یا صحافی تھا جس نے یہ سوال پوچھا؟ اس کے بعد رپورٹ ہو رہا ہے کہ بشرا بی بی غصے میں آ گئیں اور انہوں نے کہا میں کہاں سے ثبوت لے کر آؤں؟ یہ کوئی سوال ہے کرنے والا؟ ریاستی جبر جن پر ہو رہا ہے، صحافی کا کام ہے جس پر جبر ہو رہا ہو اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور ظالم کے خلاف کھڑا ہو، ظالم سے ٹکر لے، یہ صحافی کا کام ہے۔ صحافی کا کام خبر دینا ہے۔ خبر قوم کے لیے اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن خبر کے ساتھ صحافی کو ایڈ کرنا پڑتا ہے کہ یہ معاشرے کے لیے جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے بشرا بی بی کو زہر دے رہے ہیں، بشرا بی بی کو زہر دیا گیا، کچھ ہوا تو میں خاموش رہوں گا۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی آگ سے کھیل رہے ہیں۔ ایک طرف ججز سے پنگے لیے ہوئے ہیں، ایک طرف عمران خان کو دباؤ میں لانے کے لیے مزید گھٹیا حرکتوں پر جو ہے وہ اتر آئے ہیں۔ ناظرین اکرام، سینٹ الیکشن ملتوی کرانے کی اصل وجہ بھی مراد سعید ہے کیونکہ وہ ٹاپ پر تھے، لیکن اس کے ساتھ ریزن یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ کی جتنی سیٹیں تحریک انصاف کو ملنی چاہیے، اگر مخصوص نشستیں دوسری پارٹی کو دے دی جاتی ہیں تو تحریک انصاف کی ایک نشست کم از کم لازمی کم ہو جائے گی۔ اب یہ مخصوص نشستوں کا کیس بھی سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب لندن پلان کے تحت مزید کتنی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ شور مچاتے ہیں کہ یوٹیوب سے مجھے جو ہے وہ تکلیف ہے۔ قاضی صاحب جب تک آپ آئین اور قانون سے کھلواڑ کریں گے ہم آپ کو مزید تکلیف پہنچاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو تکلیف پہنچے گی اور ہم آپ کو انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے یہاں تک کہ یا آپ ریزائن کریں گے یا ریٹائر ہوں گے
یا آپ حق اور سچ پہ فیصلے دینا شروع کر دیں گے، ورنہ یوٹیوب آپ کو تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔